ران صاحب، تاریخ ساز لمحہ، ہم کل کے پروگرام میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ بہت اہم جو ہے پاکستان کے لیے یہ دورہ ہے، اور جو اعلانات سامنے آئے ہیں اس کے بعد تو ایسے لگ رہا ہے کہ اب پاکستان ایک بہت بہتر پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، یہ پوری دنیا مان رہی ہے، اور کتنا شرف ہے پاکستان کے لیے کہ اب ہم حرمین شریفین کے محافظ بن چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد۔ دیکھیں جی، یہ پاکستان کو احساس ملا ہے، اور یہ بہت بڑا احساس۔ آج میں نے اس پہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کرام سے بات کی، اچھا، کسی ایک نہیں، ہر مکتبہ، اور سب نے کہا کہ چھوڑ دیں سرمایہ کاری، چھوڑ دیں باقی ساری چیزیں۔ یہ کریڈٹ بہت بڑا ہے کہ یہ پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری ملی ہے، اور انہوں نے کہا یہ جو بات تھی نا، ایک پہ حملہ سب پہ حملہ، اس نے کہا بات یہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ، مکہ شریف اور مدینہ شریف پہ حملہ، عالم اسلام پہ حملہ، اور عالم اسلام کی جنگ لڑنے کے لیے پاکستان وہاں پہ چلا گیا ہے۔ پاکستان نے پورے عالم اسلام کے اندر اپنا ایک مقام بنا لیا۔ اس پہ حکمران مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اس پہ بڑے بہت زیادہ، اس پہ سب سے زیادہ ان کا کریڈٹ ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ باقی دیگر ممالک جو ہیں، یہ ہمارا دینی فرض تھا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے پورے پاکستان کے لیے۔ اب جہاں سے ہمیں باقی چیزیں آنی ہیں اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہوگا، ہمیں باقی عرب ممالک جس کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ہوگا، تاکہ ہماری سرمایہ کاری، ہمارا اسلحہ، ہماری تمام خدمات جو ہیں اس کے عوض ہمیں کیا ملتا ہے، تاکہ پاکستان ان قرضوں کے بوجھ سے بھی باہر نکل سکے، اور پاکستان ایک مستحکم میرا ایسا ملک بن جائے کہ جس سے لوگ قرضہ لیں، جس طرح ہماری طاقت ہے اس طرح ہم سے لیں، اور یہ ایک موقع پاکستان کے پاس ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی اس پہ میں بات، ہم نے کل ایک سٹوری کی تھی جی، اس سٹوری کے دو کردار تھے، مافیا کے، اس مافیا کے دو اتنے بڑے کردار تھے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ آج میں خود گیا اس دفتر میں، یہ ہمارے بالکل ساتھ آفس کے ہے جہاں پر لوگ فنگر کروانے آتے ہیں۔ میں اس دفتر میں گیا تو میں نے کوئی 20 لوگوں سے پوچھا کہ یار آپ کون سا ویزا لگوانے آئے ہیں؟ وہاں پہ صرف ان کے دم ہوتے ہیں جو وزٹ ویزا، یا جن کا فیملی ویزا، فیملی وہاں پہ ہے، یا دوسرا ویزا جسے ہم کہتے ہیں ورک پرمٹ ویزا۔ ان میں سے 95% لوگ وہ تھے جو 3 ماہ کے وزٹ ویزے پہ جا رہے تھے۔ اچھا، میں نے سوال کیا، میں نے بھی انہیں کہا میں بھی ایک وزٹ ویزے پہ جانا چاہ رہا ہوں، میں بھی آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو مختلف دیہات سے، مختلف جگہ سے آئے تھے، تو انہوں نے کہا جناب تسی جا کے واپس آنا ہے۔ اچھا، میں نے کہا یار کیوں نہیں آنا؟ اس نے کہا اسی کوئی نہیں جانا، اساں دیتا 2.5 لاکھ روپیہ۔ اچھا، یہ وہ گاؤں کے دیہات کے تھے، انہوں نے کہا اساں دیتا 2.5 لاکھ روپیہ، اور 2.5 لاکھ جو انہوں نے کہا کہ سارا کچھ ہوئے گا۔ میں کہا کس کمپنی نے آپ کا؟ انہوں نے کہا کمپنی اتھوں دیا تے اتھوں دی بھی کمپنیاں۔ اچھا، میں نے وہ کاغذ 1-2 کے پڑھے تو وہاں پر دیکھنے میں جو چیز آئی، آپ کبھی جا کے دیکھیں تو بڑی لمبی لائنیں لگی تھیں۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں 3 ماہ کے لیے جانے والے ان پڑھ ہیں، 3 ماہ کے لیے جانے والے مزدور ٹائپ ہیں۔ کوئی 3 ماہ کے لیے جانے والا جو ویزا ہوتا ہے نا، وہ وہی لگواتا ہے جسے وہاں پہ کوئی بڑا ضروری کام ہو۔ 2.5-3 لاکھ روپے کیوں دے گا کوئی؟ ایسے ہی ہے، اگر عمرہ کرنا ہے تو 40 ہزار کا ویزا مل جائے گا۔ اچھا، جب میں نے چیک کیا تو وہ دونوں اسی گروپ کے نکلے۔ اچھا، یعنی ان دو جو گروپ تھے نا، اسی پتہ چلا کہ یہ لوگ یہاں سے 3 ماہ کا ویزا لگوا کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر یہ سلپ ہو جاتے ہیں، یہ ہے اصل خرگوش، اور روزانہ کی بنیاد پر 100, 150, 200 ویزا لگ جاتا ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ ساری سٹوری کر لی تو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی چونکہ اس میں کوئی میڈیکل نہیں ہوتا، اچھا، اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، یہاں پر انہوں نے درجنوں صرف جعلی کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں مختلف ناموں سے۔ اچھا، ان کمپنیوں کے نام ویزا ہے، 3 ماہ کا ویزا ہے، بندے کا نام لانا ہے، یہ اس کمپنی کی طرف جا رہا ہے، وہ 3 ماہ کا ویزا چلا گیا، ٹھیک ہے،
جا کے اعتماد میں پیسے جمع کروائے, صحیح ہے, وہاں پہ تھم ہوئے, ٹھیک ہے, تھم ہونے کے بعد چلا گیا. اب اتنی ڈاکومنٹیشن میں کمال کی ان لوگوں نے کی یہ چیزیں کہ کوئی اسے ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتا. اچھا, اور پھر وہ لوگ وہاں چل جاتے. اصل خرگوش یہ ہے, وہاں جا کے ان لوگوں نے کسی صورت میں بھی واپس نہیں آنا. آنا کب ہے واپس؟ جب ان لوگوں نے پکڑے جانے. اچھا, ڈپورٹ ہونا ہے, یا جب انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. یہ جو ہم یہ بدنام کیوں ہیں, میں نے کل بھی کہا تھا سب سے زیادہ جیلوں میں وہاں پہ لوگ ہیں. پھر یہ جاتے ہیں جا کے کھجوروں کے باغوں میں کام کرتے ہیں, پھر وہاں سے دوسرا تیسرا کام, پھر جب چھاپا پڑتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. بھکاری بھی ان میں ہی ہوتے ہیں, بھکاری بھی ان میں, لیکن زیادہ تر دیکھیں بھکاری بھی انہی میں ہے. اچھا, باقی فنکار بھی انہی میں ہے. ٹھیک, ایون جیب کترے بھی انہی میں ہیں. وہاں پہ تو جیب کاٹنا سب سے آسان ہے جتنا رش ہے. وہاں پہ یہ چیزیں کرنا اتنا آسان ہے جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. تو جب میں نے اس حوالے سے ہم نے کیا تو میں نے کہا یار ہم تو ایک نیوٹرل سٹوری کرتے ہیں نا. ہم نے کہا چیک کریں, ہم نے یہ نذیر صاحب ہیں, ایئر ویو ان کی ایئر ایجنسی کا نام ہے, شہزاد احمد ان کا بیٹا یہاں بیٹھتا ہے خود, یہ کبھی سعودی عرب کبھی کہیں ہوتے ہیں. اچھا, وہ ذرا یہ ہے نذیر صاحب, آپ اندازہ لگائیں. ایک بندہ کہتا ہے میں سعودی عرب میں ہوں, جب وہ سنتا ہے بات کہ 92 میں کل بھی چلا تھا, سوشل میڈیا میں تو آئے, تو اس نے فوری کہا ہے میں تو رومنگ پہ ہوں. جب پاکستان سے ایک نمبر جا رہا ہے, آپ اٹھا رہے ہو, آپ کو پتہ نہیں کہ وہ رومنگ ہے. اچھا, جب چونکہ اس سے پوچھنا یہی تھا, اس سے پہلے اس کے بیٹے کو فون کر کے پوچھا, اس نے کہا میرے والد صاحب کو پتا ہے, میں تو سب آفس میں بیٹھتا ہوں. اچھا اچھا اچھا, تو ہمارا کاروبار ٹھیک ہے جی, بندے بڑے آتے ہیں. تو دیکھیں انہوں نے کیا کہتے ہیں جی ہم میں ہلو جی بالکل ٹھیک ہوں جی. جب کہا کہ ہم 92 سے بول رہے ہیں, آپ سے یہ پوچھنا ہے, ساتھ اس نے کہا میں رومنگ پہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی 3 باتیں. اس کے بعد ہم نے عالم صاحب جو ہے ان کے نمبر پہ کیا, اور یہ عالم گیر انٹرنیشنل کے نام سے, یہ دونوں کراچی میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں نہیں, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں گے نا, کسی سے بھی, وہ کہے گا کہ واقعی یہ ہے. آپ صبح اعتماد کے دفتر چل جائے, کسی بھی دفتر چلے جائے, ایون اعتماد کے دفتر میں بھی ان کی بات اتنا سنی جاتی ہے, یہ کہیں گے نا اتنے بندے آئے ہیں پہلے ان کے نمبر لگاؤ, تو انہی کے لگنے ہیں. اچھا, ان کے 300 ویزوں کی ریکارڈنگ, اور میں نے کاپیاں نکلوانی ہے. اچھا اچھا, جو ویزر ویزے ہیں جو مختلف کمپنیوں کے نام سے بنائے ہیں, چلے وہ مان بھی گئے. اب ان کے پاس کون سی ایسی کمپنی ہے, کون سے ان کے پاس ایسا جادو ہے, جاتے ہیں. اور پھر ان کے گئے ہوئے سارے لوگوں کی جو لسٹیں ہیں وہ بھی ہم جلدی کریں گے تاکہ یہ مافیا ختم ہو سکے. ایک مانگنے والا مافیا, ایک جسم فروشی والا مافیا, ان کا مافیا جو ہے وہاں پہ جا کے جو خرگوش بنتا ہے, جو جیب کترے سے لے کر دیگر وارداتیں, پھر وہاں پہ کئی رہتے ہیں, پھر پاکستان کی بدنامی بنتی ہے. آپ کو پتا پکڑے گئے کئی لوگ وہاں پہ جعلی بناتے ہوئے کارڈ اپنے. یہ ساری چیزیں ہیں. ہم نے اس لیے یہ موقف لیا صاحب کا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے ایک نیوٹرل ہے, ہم نے کہا ان کا موقف لینا بڑا ضروری. ٹھیک ہے, بالکل موقف لینا بہت ضروری ہے. اور اب یہ دعا کریں, ثاقب صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, یہ وہاں سے کوشش کریں. ہم ثاقب صاحب یہاں سے کرتے ہیں کہ پاکستان کی عزت کے لیے ایسے مافیا کے خلاف ضرور ہمیں مل کر چلنا چاہیے. بالکل ایسی ہے.